نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم حضرات گرامی، عقیدہ درس کا مرکزی عنوان ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے بورڈ پر لکھا ہوا ہے، شرک کی حقیقت۔ اس مرکزی عنوان کے تحت پچھلے دروس میں تسلسل کے ساتھ ہم نے شرک کی شروعات، شرک کے اسباب، شرک کے نقصانات، شرک کی مذمت، اس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ معلوم کیا اور سنا۔ اسی کی ایک اور کڑی آج کے درس میں اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے دروس میں ہم اس کو معلوم کریں گے، وہ ہے شرک اصغر اور اس کے مظاہر۔ آج ہم صرف انشاءاللہ تمہید کے طور پر شرک اصغر کسے کہتے ہیں، اس کا حکم کیا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ معلوم کریں گے۔ جیسا کہ اس سے پہلے درس میں ضمن یہ بات آئی تھی، میں اس کو مثال کے طور پر سمجھانا چاہتا ہوں۔ گناہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو، جزاک اللہ۔ گناہ کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم صغیرہ، چھوٹا گناہ، دوسرا کبیرہ، بڑا گناہ۔ گناہ دو قسم کا ہے، صغیرہ چھوٹا، کبیرہ بڑا گناہ۔ ایسے ہی شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم کا نام کیا ہے؟ شرک اصغر، اور دوسرا شرک ہے شرک اکبر۔ اصغر کا معنی چھوٹا۔ آج کے درس میں ہم صرف اسی پر بحث کریں گے، اس پر اور اس کے مظاہر پر۔ انشاءاللہ یہ دوسری جو قسم ہے آئندہ ہم معلوم کریں گے۔ شرک اصغر، چھوٹا شرک۔ اس کی سب سے پہلے ہم تعریف معلوم کرتے ہیں۔ نمبر ایک، اس کی تعریف، یعنی شرک اصغر کسے کہتے ہیں۔ شرک اصغر کی تعریف میں بنیادی تین باتیں پائی جانا ضروری ہے۔ شرک اصغر سے مراد ہر وہ قول، عمل ہے جو شرک اکبر میں، بڑے شرک میں مبتلا کرنے کا سبب اور ذریعہ بنے۔ نمبر دو، شریعت نے اس کام کو، اس فعل کو منع کیا۔ نمبر تین، اسے شرک کہا گیا۔ تین چیزیں ہیں شرک اصغر کی تعریف میں۔ پہلی چیز، انسان کو شرک اصغر، چھوٹے شرک سے بڑے شرک میں لے جائے۔ نمبر دو، اس سے منع کیا گیا ہو۔ نمبر تین، اسے شرک کہا گیا۔ یہ شرک اصغر کی تعریف ہوئی۔ دوسری چیز ہے اس کا حکم، یعنی شرک اصغر کا حکم کیا ہے۔ شرک اصغر چھوٹا شرک کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کیا ہے اس کا حکم؟ نہیں کر سکتے۔ شرک اصغر کا حکم بس اتنا جان لیں، شریعت نے جتنے کاموں سے منع کیا گیا ہے، جو حرام کام ہے، اس میں سے ایک شرک اصغر بھی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ شرک اصغر کرنے والا دائرہ اسلام سے باہر نہیں نکلتا ہے، وہ اسلام کے دائرے میں ہی رہتا ہے۔ تو یہ شرک اصغر کا حکم ہوا۔ نمبر تین، شرک اصغر کا نقصان۔ نقصان کیا ہے اس کا؟ دیکھیے، شرک اصغر جو آدمی کرتا ہے، چھوٹا شرک جو کرتا ہے، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایک تو نقصان یہ ہے کہ آدمی چھوٹے کام سے کرتے کرتے بڑے کام میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ یعنی شرک اصغر
کرتے کرتے وہ شرک اکبر کے دائرے میں داخل ہو سکتا ہے. یہ نقصان ہے اس کا. اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ شرک اصغر والا جو عمل ہے وہ ضائع اور ویسٹ ہو جاتا ہے. اللہ کے یہاں اس کی کوئی ویلیو، کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے، اور اس کام پر اسے اجر اور ثواب بھی نہیں ملتا ہے. یہ شرک اصغر کا نقصان ہے. ایک اور چیز بنیادی طور پر ہم معلوم کریں گے، وہ ہے فرق کس بات پر؟ شرک اصغر اور شرک اکبر، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو بنیادی طور پر چند فرق انشاءاللہ ہم معلوم کریں گے کہ شرک اصغر اور شرک اکبر میں کیا فرق ہے. نمبر 1 جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ شرک اصغر کرنے والا وہ اسلام سے باہر نہیں نکلتا ہے، وہ اسلام کے دائرے میں ہی رہتا ہے. لیکن شرک اکبر کرنے والا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہ پہلا فرق ہے. دوسرا فرق یہ ہے، شرک اصغر کی حالت میں مرنے والا انسان وہ شرک اکبر کی حالت میں مرنے والے انسان کی طرح نہیں ہوگا، اس کا معاملہ برعکس ہوگا. اللہ تعالی چاہے تو اسے معاف کر دے، یا اس کی جو سزا ہے سزا دے، پھر معاف کرے، جنت میں پہنچائے. لیکن شرک اکبر کے حالت میں مرنے والا، اس کو معافی ہے؟ معافی نہیں ہے اس کے لیے. اس کو جنت سے نجات ملے گی، جہنم سے نجات ملے گی؟ نہیں ملے گی. تو گویا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے. شرک اکبر کی حالت میں مرنے والا مقلد فی النار، جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہوتا ہے. اور شرک اصغر والا، اس کو اللہ سزا دے گا، پھر معاف کرے گا، لیکن وہ ہمیشہ نہیں رہے گا. ایک تیسرا فرق ان دونوں کے بیچ میں یہ ہے، شرک اکبر سے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں. جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے سنا، شرک اکبر سے انسان کے سارے اعمال، چھوٹے بڑے جو بھی کر رہا ہے، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، قربانی ہو، حج ہو، عمرہ ہو، صدقہ خیرات ہو، عبادت ہو، تلاوت ہو، جو بھی نیک اعمال ہیں زندگی کے، شرک اکبر سے کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن شرک اصغر سے سارے اعمال تو برباد نہیں ہوتے، البتہ وہ عمل برباد ہوتا ہے جس عمل میں شرک اصغر پایا جاتا ہے. تو یہ کچھ فرق ہے شرک اصغر اور شرک اکبر میں. لہذا اس فرق کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. تو آج کے درس میں ہم نے کئی باتیں معلوم کی. سب سے پہلی بات شرک کی 2 قسمیں ہم نے اس کو معلوم کیا. دوسری بات شرک اصغر کی تعریف، اس کا حکم، اس کا نقصان، شرک اصغر اور اکبر میں کیا فرق ہے، اس کو ہم نے معلوم کیا ہے. ایک تمہید کے طور پر موٹی اہم باتیں، آپ ان باتوں کو یاد رکھیں. انشاءاللہ شرک اصغر کے کیا کیا مظاہر ہیں جو آج معاشرے میں پائے جا رہے ہیں، جس سے ہمیں بچنا چاہیے، اس کو آئندہ درس میں ہم معلوم کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک اکبر سے بھی بچائے، شرک اصغر سے بھی بچائے، اور ہماری جو عبادات اور اعمال ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا.